ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. حضرات محترم، یہ سورت یاسین کے آغاز پہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ اتنی مخالفت پہ اتر آئے تھے کہ وہ آپ کی ہر بات کو جھٹلانا اپنا مشغلہ بنا لیا تھا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے اس قرآن حکمت والے کی قسم ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور ان کا جھٹلانے سے آپ دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ ایسا دنیا میں ہوتا آیا ہے. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو تسلی دینے کے لیے اور دوسری طرف قریش مکہ کو وارننگ دینے کے لیے ایک بستی کی مثال دیتے ہیں کہ بالکل جس طرح اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کی ہر بات کی تکذیب کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، بالکل اسی طرح اس بستی کے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی کیا. اب یہ بستی کون سی تھی؟ اس کے متعلق اب اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ روم کا شہر ایک انطاکیہ ہے. یہ انطاکیہ اس وقت کا بہت بڑی تہذیب تھی اور اتنا بڑا شہر تھا کہ اس میں ایک رسول نہیں، اللہ نے 2 رسول بھیجے. جب بستی کے لوگوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلایا تو فعززنا بثالث، اللہ نے پھر تیسرا رسول بھی بھیجا وہاں پہ. یہ رسول بھیجنے کا مقصد اللہ کا پہلے یہ ہوتا ہے کہ اتمام حجت ہو جائے کہ لوگ یہ گلہ نہ کریں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. سورت ملک کے اندر اللہ واضح طور پہ یہ بات فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو گھسیٹ کے جہنم کے دروازے پہ لایا جائے گا تو جہنم کا دروغہ ہر ایک سے ایک سوال کرے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ہر بندہ اس وقت اقرار کرے گا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ڈرانے والا تو آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلایا اور الٹا یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے تم پہ کچھ نازل نہیں ہوا، اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اب احساس ہوا ہے کہ ہم بہت بڑے گمراہ تھے. لیکن اس وقت کا احساس جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں. ہر دور کے اندر ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ قوم کے لوگوں نے یہی رویہ اختیار کیا.
تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی مثال بیان کیجئے ان کے سامنے اس بستی والوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے دو رسولوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر تیسرے کو بھیجا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان سب نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، ہر قوم نے یہ اعتراض انبیاء پہ کیا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، ایک بشر ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ اس دور کے کفار نے اپنے زمانے میں اپنے سامنے دیکھتے ہوئے ان کی بشریت کا تو اقرار کیا لیکن رسول نہیں مانا۔ آج رسول مان رہے ہیں، بشریت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ہی ذہنیت بہت غلط ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے انسان ہی رسول بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کیا، اللہ نے آپ کی زبان سے کہلایا، قل، اے نبی انہیں کہہ دیجیے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن میرا تمہارا فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ کیا یہ عظمت کم ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانی مخلوق کے علاوہ کسی مخلوق سے تعلق جوڑا جائے تو پھر آپ کی عزت ہے۔ کیا یہ عزت والی بات نہیں ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بے شمار خطائیں کرتے ہیں؟ انہوں نے انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی کتنی پاکیزگی سے گزاری، ہم انسان ہوتے ہوئے اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ نے انہیں ہر غلطی سے محفوظ رکھا۔ کیا یہ ان کی عزت اور عظمت نہیں ہے؟ اگر ہم فرشتوں سے ملائیں گے تو فرشتے کے اندر تو یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر سکے، یہ تو کوئی صفت والی بات نہ ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم کہتے ہو رسول ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شيء، تم پہ رحمان کی طرف سے کوئی بات نازل نہیں ہوئی۔ ان انتم الا تکذبون، بلکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ۔ یعنی جھوٹے لوگ، باطل لوگ، غلط رویوں والے لوگ، اللہ کا حکموں کے انکار کرنے والے لوگ نبیوں کو کہہ رہے ہیں ان انتم الا تکذبون۔ یہ ایسا معاملہ ہے جو اہل باطل نے ہمیشہ روا رکھا، خود نہ دلیل ہے اور نہ کسی بات پہ ہے، اور اہل حق کو کہنا یہ جھوٹے ہے۔ بلکہ رسولوں کو کہا گیا ان انتم الا تکذبون۔ قالوا، پھر انہوں نے کہا، قالوا کہنے لگے انبیاء، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک اس نے تمہاری طرف ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ کلیش چل رہا ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، یہ انبیاء اور رسل ایک طرف ہیں، پوری قوم مخالفت کر رہی ہے۔ یہ قوم کے سامنے بڑے ہی اچھے اور احسن انداز میں دلائل دے رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ سارے ان کے سامنے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ بات کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، تم بشر ہو۔ یعنی کوئی نہ کوئی الزام تراشی کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا قوموں نے کیا۔
اور قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے، پھر ان کا انجام دیکھو جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مخالفت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا اور تمہارا جھگڑا کوئی نہیں ہے، ہمیں تو جو اللہ نے پیغام دیا ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ ظاہر طریقے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، مرضی ہے مانو مرضی نہ مانو۔ اب اس میں آپ اندازہ فرمائیں، سوچیں ذرا، کوئی نامعقول بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ جانتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اور وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پہ جو پہنچانا تھا وہ ظاہر تم پہ پہنچا دیا۔ اب کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، معقول بات کر رہے ہیں، اور جواب کیا آ رہا ہے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، کہتے ہیں تم تو ہمارے اندر کہاں سے منحوس آ گئے ہو۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر یہ جو تم کہتے ہو باز نہ آئے۔ اب کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ نے جو حکم دیے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرو، حرام خوریاں چھوڑ دو، حرام کاریاں نہ کرو، حلال کی طرف آؤ۔ کیا یہ بری بات تھی؟ کہنے لگے لئن لم تنتهوا، یعنی ہمیں روکنے والا ہوتا کون ہے؟ اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے، لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا ہم بڑا سخت عذاب تم پہ دیں گے۔ اب یہ کلیش اتنا عروج پہ پہنچ گیا کہ وہ مرنے مارنے پہ تل گئے، اور یہ بالکل وہی سارا نقشہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ کے ساتھ کلیش بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک دن اہل مکہ نے میٹنگ کی کہ کس طرح نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے پھر یہ تجویز پیش کی کہ اگر ایک شخص کرے گا تو قوم کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی رسول اللہ کے خاندان کے لوگ، اس لیے ہر خاندان سے ایک ایک فرد لیا کہ ہم ایک دفعہ ہی ان پہ حملہ کر کے ان کا نعوذ باللہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک مکر انہوں نے کیا، اس کے مقابلے میں اللہ نے تدبیر کی، اور جب اللہ تدبیر کرتا ہے اس کے خلاف کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ تو یہاں بھی جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کا کام تمام کر دو، تو انبیاء نے کہا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، حقیقتاً تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم منحوس نہیں ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے نحوست تمہارے اوپر ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا نصیحت کے علاوہ ہم نے تمہیں کیا کہا ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب انبیاء نے انہیں یہ جواب دیا کہ منحوس ہم نہیں ہے، نحوست تمہارے اوپر تمہارے کفر اور گناہوں کی ہے، ہم نے نصیحت کے علاوہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کس کو مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کچھ کیا ہے؟ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا نصیحت کے علاوہ کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ گئی۔ جب یہ اتنا سا جواب دیا تو اتنے مشتعل ہو گئے، مارنے پہ ارادہ کر لیا، قتل کر دیں گے۔ تو اسی بستی کے ایک کنارے پہ ایک شخص تھا جس کے متعلق ائمہ مفسرین لکھتے ہیں اس کا نام حبیب نجار تھا۔ نجار کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والا کارخان۔ یہ حبیب نجار، یہ شخص جب اسے پتا چلا کہ قوم نے ایک ارادہ کر لیا ہے کہ ان انبیاء کو قتل کر دیا جائے، تو وہ فوری طور پہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھاگا۔
اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے ایک طرف سے ایک کنارے پہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، قال یا قوم، آ کے کہنے لگا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، یہ تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہے، من لا يسألكم علیہ من اجر، کیا تم سے کسی اجر کا تقاضا کرتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مفاد ہے اس بات میں؟ وہ تو صرف وہم محتدون، تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا کہ ان کی حمایت میں قوم کے اندر سے ایک بندہ اٹھ کے آیا تو وہ اور مشتعل ہو گئے، تو انہوں نے پھر اس کے ساتھ کلیش شروع کر دیا۔ اب قوم اور اس شخص کا مکالمہ جو بھی ہے، اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا، اس کا سارا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ 22واں پارہ ختم ہوا، انشاءاللہ 23واں کل سے